السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج یہ ہمارا فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ ہے اور ایپیسوڈ نمبر 13 ہے۔ اس میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں آپ کے سوالوں کے جواب اور آپ کے خوابوں کی تعبیر لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ایپیسوڈ اور ہمارا یہ پروگرام ویکلی ہوتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار ہم آپ حضرات کی خدمت میں آپ کے سوالوں کے جواب اور آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کیجیے، اور آپ اب بھی اگر اپنے کسی سوال کا جواب اور کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں جائیے، اپنا خواب اور اپنا سوال لکھ دیجیے اور فرائیڈے کا ویٹ کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے سوال کا جواب، آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ آج بھی آپ حضرات کی خدمت میں بہت سارے خوابوں کی تعبیر لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ممکن ہے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کی خواب کی تعبیر اس ایپیسوڈ میں نہ آ پائے، کسی وجہ سے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ خواب صاف لکھتے ہی نہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا اس سے کچھ، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نظروں میں وہ کمنٹس نہیں آتی۔ اگر کسی کی کسی بھی وجہ سے خواب کی تعبیر آنے سے رہ جائے تو ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے دوبارہ وہ ہم کو خواب کمنٹس میں لکھ سکتا ہے۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ پہلا خواب سہیل خان کوئی ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب میں گوشت کا ڈھیر دیکھا ہے۔ سہیل خان صاحب، اگر آپ نے خواب میں کچے گوشت کا ڈھیر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو رزق محنت سے حاصل ہوگا، آسانی سے نہیں۔ اور اگر پکا گوشت دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ سہولت سے آپ کو روزی ملے گی، بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسرا خواب راؤ ارشد کوئی ہیں، شاملی سے، کہتے ہیں السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ میں شاملی سے ہوں حضرت، میری دو بہنوں کا ایک ہی رات میں بہت سارے بچھو دکھے۔ ایک بہن نے تو دیکھا جیسے میری امی کو کاٹ لیا، اور دوسری بہن کو بھینس جیسا بڑا بچھو پورے گھر میں اڑتے ہوئے دکھا ہے، اور ساتھ میں چھپکلی بھی دکھی ہے۔ یہ خواب 7-8 دن بعد پھر دکھایا جیسے گھر میں گھوم رہے ہیں۔ حضرت اس کی تعبیر بتائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ارشد صاحب، آپ کی بہنوں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اب آپ یہ غور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ کون سی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کون سا گناہ ہو رہا ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتی تو پھر ان سے کہیے نماز کا اہتمام کیا کیجیے۔ اور خواب میں جہاں تک میری اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ ہے کہ بہنوں سے بے پردگی ہو رہی ہے، اور مکمل طریقے پر پردے کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے شیطان اور نفس حاوی ہو گیا ہے، اس لیے اس طریقے کے خواب ان کو دکھلا رہا ہے۔ اور یہ خواب من جانب اللہ نہیں ہے، شیطان اور نفس کی جانب سے بھی ہے۔ اور اگر ان خوابوں کو اللہ کی جانب سے مانا جائے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ اپنی بہنوں سے کہیے کہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں کریں گی تو کوئی بدنیت انسان اس کو اجک لے گا اور اس سے پھر شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ جہاں تک بات ہے کہ بچھو نے آپ کی والدہ کو کاٹ لیا تو اس کی تعبیر یہ ہے، اس سے وہ تکلیف مراد ہے جو بہنوں کی یا لڑکیوں کی تھوڑی سی ڈھیل کی وجہ سے کبھی کبھی والدین کو اٹھانی پڑتی ہے، ان کی بے پردگی کی وجہ سے یا ان کی کسی غلط کام کی وجہ سے جو والدین کو شرمندگی کبھی کبھی اٹھانی پڑتی ہے، بچھو کے کاٹنے سے وہی مراد ہے۔ خلاصہ یہ ہوا آپ کے لیے مشورہ اس خواب کی روشنی میں کہ پردے کا اہتمام کریں، فرائض واجبات کی نماز کا پابندی کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں،
اور اسی طریقے پر اس خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے کچھ صدقہ اور خیرات ضرور کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے پھر اپنے لیے خیر عافیت مانگتی رہیں، باقی اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ نمبر 3، راجہ علی ہیں، کوئی کہتے ہیں اگر کوئی زندہ آدمی پانی مانگے خواب میں تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ راجہ علی، جس سے خواب میں پانی مانگا جا رہا ہے اس کو نیکی کی اور ہمدردی کی توفیق ہوگی اللہ کی جانب سے۔ اگر کوئی زندہ آدمی کسی سے پانی مانگ رہا ہے تو جو خواب دیکھ رہا ہے یا خواب میں جس سے پانی مانگا جا رہا ہے اس کو اللہ تعالی ہمدردی اور نیکی کی توفیق دے گا، اور لوگوں کی ضرورت اس خواب دیکھنے والے یا جس سے پانی مانگا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے خوب پوری ہوں گی۔ اور جس نے پانی مانگا ہے اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو آپ اس سے ایک بار مل لیجئے اور اس کے حال چال معلوم کر لیجئے کہ وہ کسی چیز کا ضرورت مند تو نہیں ہے۔ نمبر 4، عروسہ ہیں، کوئی کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ گھر میں قربانی کا جانور آیا ہے اور ہم سب فیملی والے اسے پیار کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ گائے غصہ ہو گئی اور زمین پر گری رسی چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے اور پھر چھوڑا کر بھاگ گئی۔ اس کے بعد اس کو لینے کے لیے سب گئے اور پھر ابو آئے تو میں نے ان سے پوچھا، وہ ملی نہیں، تو انہوں نے مجھے ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ مال میں خوب ترقی اور آمدنی ہوگی، برکت والا اللہ کی جانب سے رزق ملے گا، لیکن یہ جو رزق اور آمدنی ہوگی اور رزق ملے گا اس میں آپ اور آپ کے فیملی کے افراد فضول خرچی کریں گے۔ یہ صحیح طریقے پر جیسے مال استعمال کرنے کا حق ہے ویسے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اسراف اور فضول خرچی کریں گے، اور اتنی فضول خرچی کریں گے کہ گویا کہ مال کہیں سے ملا ہی نہیں تھا اور یوں ایک دم سے وہ خرچ ہو جائے گا اور ایسے گم ہو جائے گا جیسے کہ خواب میں دیکھنے والی گائے آپ سے گم ہو گئی اور وہ آپ کو ملی ہی نہیں۔ اس لیے اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو چند مشورے ہیں۔ ایک تو اپنا مال حلال کمائیں اور اس کو صحیح جگہ پر فضول خرچی سے بچتے ہوئے استعمال کریں، صدقے کا اہتمام کریں اور فرائض واجبات کی پابندی کا اہتمام کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں، یہ آپ کے لیے مشورہ ہے۔ نمبر 5، عشرت پروین ہے، کوئی کہتی ہیں میں 2 رات سے ایک ہی خواب دیکھ رہی ہوں، سمندر کا پانی پانی ہے لیکن پورا یاد نہیں رہتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ عشرت پروین صاحب، اگر پانی دیکھ کر کے آپ کو دہشت ہو رہی ہے تو پھر اس خواب میں پریشانی کی جانب اشارہ ہے، اور اگر خواب دیکھ کر کے آپ کو پریشانی نہیں ہو رہی، دہشت نہیں ہو رہی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی نعمت ملے گی، اللہ کی جانب سے رزق میں فراوانی ہوگی۔ نمبر 6، مسکان خان کوئی ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم حضرت، ہم نے دیکھا ہے کہ پورا پانی بھرا ہے اور اس میں تیر رہی ہوں۔ مسکان خان صاحب، وعلیکم السلام۔ آپ کوئی کاروبار کرتی ہیں، اگر کوئی کاروبار کرتی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی حیلہ بہانے سے آپ رزق کمائیں گی اور اپنے بزنس کو ترقی دیں گی، اور اگر کاروبار نہیں کرتی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ سے کوئی دھوکہ نہیں کر پائے گا، آپ سمجھدار اور ہوشیاری سے کسی ہر ایک کے دھوکے سے اور دھوکہ دڑی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ نمبر 7، عظمت انیسا ہیں، کوئی کہتی ہیں ہم تالاب میں کسی کے سہارے لے کر تیر رہے ہیں، ڈوبے نہیں، ہمارے پیر بھی نہیں ڈوبے، تو کیا معنی ہوتا ہے؟ عظمت انیسا صاحب، اگر آپ کے گھر میں کسی کا تجارت کے لیے بزنس کے لیے سفر کرنے کا ارادہ ہے تو آپ ان سے کہیے سفر نہ کریں، یہ سفر ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا اور اس سفر سے تجارتی اور کاروباری ان کو زیادہ بینیفٹ نہیں ہوگا، اور اگر سفر کا ارادہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا معاملہ کرے گا۔ نمبر 8، محمد شعبان ہے، کوئی کہتے ہیں خواب میں کسی زندہ انسان کو مردہ ہو جانا اور پھر زندہ ہو جانا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ شعبان صاحب، آپ نے جس زندہ انسان کو مردہ دیکھا ہے پھر وہ زندہ ہو گیا، شاید آپ کی ان سے کچھ توقعات اور امیدیں ہیں
لیکن وہ آپ کی توقعات اور امیدوں پر کھرا نہیں اتر رہے ہیں، اس لیے وہ آپ کو مردہ دکھائی دیے اور پھر زندہ ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو توقعات ان سے آپ کی ہیں، اب وہ توقعات اور امیدوں پر آپ کی کھرا اترے گا، یہ تعبیر ہے اس کی۔ نمبر 9، ناظمین انصاری ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم، میں نے خواب میں دیکھی کہ میں چھوٹی مچھلی خرید رہی ہوں اور اس مچھلی کو میرے دوست نے صاف کیا اور اس نے مجھے بولا کہ میں اسے بنا کر دوں، اور وہ مچھلی میں نے بنائی اور میں دینا بھول گئی اور مچھلی کا سالن ختم ہو گیا۔ وعلیکم السلام ناظمین صاحبہ، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو سہولت سے دنیا میں اللہ تعالیٰ رزق دے گا، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس رزق کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ جو ضرورت مند افراد ہیں، غریب محتاج، ان تک بھی پہنچائیں، اور آپ کے رشتہ دار اعزاء و اقارب دوست و احباب میں جو بھی ضرورت مند ہیں ان سب کا خیال رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اپنے دوست و احباب کو کچھ ہدیہ اور گفٹ بھی دیتی رہا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں خوب برکت دے گا۔ نمبر 10، نازیہ کوئی ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری ماں اور ان کے دونوں پیر الٹے ہیں، پلیز بتائیں اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ نازیہ صاحبہ، آپ شاید اپنی امی کی امیدوں پر کھرا نہیں اترتی۔ جو توقعات اور امیدیں آپ کی والدہ کو آپ سے ہیں، آپ ان کو پورا نہیں کر کے دکھلا رہی ہیں۔ آپ ان کو خوش رکھا کیجیے، ان کو راضی رکھا کیجیے، ان کی بات مانا کیا کیجیے، ان کی خدمت کیا کیجیے، یہی اس کی تعبیر ہے۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ تعالی ان کی دعائیں آپ کو ملیں گی، پھر آپ کے مسائل بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ نمبر 11، منیر احمد ہے کوئی، کہتے ہیں سلام، میں نے پہلے بھی کمنٹ کیا تھا، آپ نے فرائیڈے کا ویٹ کرنے کو بولا تھا لیکن جواب آج تک نہیں آیا۔ خواب کیا ہے ان کا؟ خواب یہ میرے ہسبینڈ کی 2 مہینے پہلے ڈیتھ ہو گئی، انہیں بھولنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ میں بہت ٹینشن میں رہتی ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہسبینڈ میری پٹائی کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ محترمہ، 2 ہفتے پہلے آپ نے کمنٹس کیا تھا، تو میں نے پہلے بھی پچھلے ہفتے بھی بتلایا تھا کہ ہماری کچھ کمنٹس ڈیلیٹ ہو گئی تھی کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے، اس لیے شاید آپ کے خواب کی تعبیر نہیں آئی۔ بہرحال اب سن لیجئے، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے شوہر کا انجام بہت اچھا ہوا ہے اور وہ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے ہیں، اور اس دنیا سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حالت میں ان کو اپنے پاس بلایا ہے، اس لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ ان کے لیے خوب ایصال ثواب کا اہتمام کیا کیجیے۔ نمبر 13، ربیع الشاہ کوئی ہیں، کہتے ہیں پلیز سر، میں نے دیکھا ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں لیکن میں سفر میں ہوں، اس کی تعبیر بتائیں۔ بہت عمدہ اور ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو حافظ قرآن بنائے گا، قرآن کی دولت سے نوازے گا، اور سفر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سفر آخرت میں قرآن کی نورانیت اور روحانیت انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کام دے گی، اور اس کی برکت سے آپ کی تمام منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ نمبر 14 خواب ہے، عرفان علی کوئی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، میرا نام عرفان علی انصاری ہے، میں بلائی سی جی سے ہوں، میرے خواب میں میری بیگم کا دوسرا نکاح ہونے والا ہے کسی ایک بچے کے باپ سے، پر میری بیگم کا انتقال ہو چکا ہے پچھلے سال، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ عرفان علی صاحب، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ خواب اچھا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی بیوی کا انجام بہت اچھا ہوا ہے، وہ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں گئی ہیں، ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، اور جہاں وہ ہیں وہاں بہت خوش ہیں وہ، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا کیجیے۔ نمبر 14، اسما خاتون ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم، خواب میں اپنے ہی شوہر کو مرغا بنتے ہوئے دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسما خاتون، آپ کے شوہر شاید آپ سے ناراض رہتے ہیں، اگر ایسا ہے تو راضی کریں، اور ان کی رضامندی میں ہی اللہ کی رضامندی ہے، اگر آپ ان کو خوش رکھیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی پھر اس کی برکت سے، اس کی رضامندی کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے خوب دروازے کھول دے گا۔ نمبر 5، عمر محمد کوئی ہیں، کہتے ہیں میں نے کالے بچھو کو
کا بچہ میرے کمرے میں دیکھا ہے، میں ڈرا ہوا تھا۔ عمر محمد صاحب صدقہ کریں، گناہ چھوڑ دیں۔ گناہوں کی گندگی اور غلاظت کی وجہ سے ایسے وحشتناک اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اور اپنے حاسدین اور دشمنوں سے ہوشیار رہا کیا کیجیے۔ فرائض واجبات نمازوں کی پابندی کا اہتمام کیا کیجیے۔ نمبر 16، سمیر فریدی شاہ آباد رامپور سے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، خواب میں خود کھانا کھا رہا ہوں اور ہاتھ میں میرے روٹی کا ٹکڑا ہے۔ سمیر فریدی شاہ آباد رامپوری صاحب، اگر پاکیزہ روٹی کا آپ ٹکڑا کھا رہے ہیں، یعنی حلال مال کی روٹی ہے، وہ حلال پیسوں سے بنائی ہوئی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سہولت کے ساتھ روزی دے گا اور سہولت والی زندگی دے گا، اور اگر وہ حلال نہیں ہے، حرام کی آمیزش ہے، تو پھر اس کی تعبیر اس کی الٹی ہوگی، یعنی زندگی میں پھر سہولتیں نہیں، بڑی مشکلیں پیش آئیں گی۔ نمبر 17، نکھت ہیں کوئی، کہتی ہیں ہم نے خواب میں ایک بڑا بچھو دیکھا، وہ بھاگ گیا۔ نکھت صاحبہ، گناہوں سے توبہ کریں، یہ آپ کے گناہوں کے اثرات ہو سکتے ہیں، اور اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کریں، فرائض واجبات نمازوں کی پابندی کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ نمبر 18، ادریس علی ہریانہ سے کوئی ہیں، کہتے ہیں خواب میں گوشت روٹی کھانے کی تعبیر، خواب میں سونا پانے کی تعبیر، چاندی پانے کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ خواب میں گوشت روٹی کھانا بہت اچھا خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ سہولت سے برکت والی روزی اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت کرنے والا ہے۔ اگر مرد حضرات نے خواب میں سونا یا چاندی پایا ہے تو پھر یہ خواب اچھا نہیں ہے، بلکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اتنا ہی آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا جتنا آپ نے خواب میں سونا چاندی پایا ہے، اور اگر یہی خواب کوئی عورت دیکھے تو پھر اس کی تعبیر بہت اچھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اتنا ہی عورت کے ذریعے سے مرد کو بھی فائدہ ہوگا جتنا کہیں سے انہوں نے سونا چاندی پایا ہے۔ نمبر 19، گلناز اکرم صاحبہ کوئی ہیں، کہتی ہیں گھر کے راستے میں بہت بڑا سیلاب ہے اور اسے پار کر کے گزرنا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ گلناز اکرم صاحبہ، آپ کی زندگی بہت مشکلوں سے، پریشانیوں سے گزر رہی ہے، حالات بہت تنگ ہیں۔ اگر ایسا ہے کہ حالات تنگ ہیں، مشکلوں والی زندگی گزر رہی ہے، تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہوں کے اثرات ہیں۔ اللہ سے توبہ کیجیے اپنے گناہوں سے، اور فرائض واجبات نمازوں کا پابندی کا اہتمام کریں، اپنے خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقہ اہتمام کرتے رہا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نمبر 20، افضال احمد کوئی ہیں، کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ماروتی سے کسی کو لے کر جا رہا ہوں، آگے بہت بڑی ندی بہ رہی ہے اور روڈ کے اوپر سے بہ رہی ہے۔ میں ڈر گیا اور واپس آنے لگا، بیک کرنے میں ہماری ماروتی پانی میں گر گئی۔ میں باہر نکل کر ماروتی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ماروتی پانی میں گر ہی گئی۔ یہ گناہوں کا ثمرہ معلوم ہوتا ہے، گناہوں کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس طریقے کا خواب آپ کو نظر آیا ہے۔ اس لیے افضال احمد صاحب اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، اور زندگی کی تمام مشکلوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صدقہ خیرات کا اہتمام کیا کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت مانگتے رہا کریں۔ اگلا خواب ہے ناظم کوئی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، ناظم علی چندوسی سے ہوں، مولانا مجھے سپنے میں حافظ جی گالی دے رہے ہیں اور میں بھی ان کو گالی دے رہا ہوں، اس کا مطلب کیا بتا دو۔ ناظم صاحب، آپ کو جو حافظ صاحب گالی دے رہے ہیں وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور ان کو آپ سے دلی لگاؤ اور تعلق ہے، اس لیے پریشان نہ ہوں، اور آپ ان کی بے ادبی سے، بے احترامی سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچاتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ادب اور خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو دنیا میں اور آخرت میں خوب ترقیات سے نوازے گا۔ نمبر 22، ایس کے نظام صاحب کوئی ہیں، کہتے ہیں آپ نے شاید اچھا، ان کا خواب میں نے لکھا ہی نہیں، ان کا خواب لمبا ہے، میں ان کو صرف ان کے خواب کی تعبیر بتلا رہا ہوں۔ ایس کے نظام صاحب، آپ پیٹ کے بیمار ہیں، آپ کو پیٹ کی بیماری ہے، قبض وغیرہ یا اور کوئی مسئلہ ہے، اس طریقے کا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو شاید آپ کی زندگی اور لائف بہت مصروف ہے، اور اگر یا اسی طریقے پر آپ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے،
اور ان 3 وجوہات سے آپ کو اس طریقے کا خواب یہ نظر آیا ہے۔ یہ اس طریقے کے فلمی انداز کے جو خواب ہوتے ہیں یہ شیطانی یا نفسانی ہوتے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے من جانب اللہ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہوتی۔ لیکن میں آپ کو تسلی کے لیے بتلا رہا ہوں کہ یہ گناہوں کے اثرات کی وجہ سے ہے، اس کی کوئی ریئل زندگی میں مثال اور تعبیر نہیں دی جا سکتی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ کو اس خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے ایک مشورہ میں دے رہا ہوں کہ آپ صدقے کا اہتمام کریں، فرائض واجبات کی نماز کی پابندیوں کا اہتمام کریں، اور زندگی کی مصروفیت میں سے تھوڑا وقت نکال کر کے اللہ کا ذکر خاص طور پر کیا کریں۔ صبح شام اگر تو ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھ لیں گے تو یہ برے خواب جو دہشت ناک ہوتے ہیں اور فلمی انداز کے ہوتے ہیں ان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ سوتے وقت سونے کی دعا اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دونوں کا اہتمام کیا کیجیے، انشاءاللہ تعالی تمام مشکلوں سے آپ آسانیوں میں آ جائیں گے۔ تو ناظرین، ہمارا یہ آج کا فرائیڈے کمنٹ باکس نمبر 13 یہاں مکمل ہوا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ میں سے جو بھی ہم سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو فرائیڈے کے آنے سے پہلے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر کے اپنا خواب لکھ دیا کیجیے، انشاءاللہ تعالی اس کی تعبیر ضرور دی جائے گی۔ اور آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی خوابوں کی تعبیر کے مسائل آپ کے ذریعے سے میرے ذریعے سے حل ہوں تو ہماری ویڈیو کم سے کم 5 لوگوں تک شیئر کیا کیجیے، اور پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کرنے سے یہ ہوگا کہ یوٹیوب ہماری یہ ویڈیو خود ایسے لوگوں تک پہنچا دے گا جو خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ فرائیڈے کو ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔